بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز طلباء کرام، میں نے اور آپ نے جس کام کا ارادہ اور عزم کیا ہے وہ ایک عظیم الشان کام ہے، اور اسی کام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قول ثقیل کہا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑی قول بات اتاری ہے۔ قرآن کریم کو قول ثقیل کہا ہے تو ثقل سے ثقل محسوسی بھی مراد ہے اور ثقل معنوی بھی مراد ہے۔ ثقل محسوسی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے جسم پہ کپ کپی اور آپ کے جسم پہ پسینہ اور اس کا زور محسوس ہوتا تھا۔ اور ثقل مانوی کے بارے میں، محسوسی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک صحابی رسول جس کی ران کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک تھا اور آپ پر وحی نازل ہوئی، تو صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میری ران پھٹ گئی اور میرے جسم سے کٹ گئی۔ اور اسی طرح محسوسی ثقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ خود قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پہاڑ خوف الہی سے پس اور ذلیل ہو جائے اور متصدعا ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس لیے قرآن میں ثقل محسوسی بھی ہے۔ اسی طرح اس میں ثقل معنوی مراد ہے، اور ثقل معنوی سے مراد وہ تکالیف برداشت کرنا جو ارسال تبلیغ یعنی قرآن کے سمجھنے میں اور سمجھانے میں اور اس پر عمل کرنے میں اور اس کی تبلیغ میں جو تکالیف آتی ہے ان کو برداشت کرنا، اور ان تکالیف کو بھی قولا ثقیلا کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر احد کے دن سے سخت دن کوئی گزرا ہے کہ جس دن میں آپ کے دانت ثنیہ مبارک جو انیاب کے قریب ہوتے ہیں وہ ٹوٹ گئے، اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کی جو جنگی ٹوپی وہ ٹوٹ گئی، اس کے لوہے کے جو کڑے تھے وہ آپ کے جسم، آپ کے دانتوں میں گھس گئے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، اور جس گھڑے کے اندر آپ گرے تو آپ کے گھٹنے بھی زخمی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی لاتے اور اس خون کے رک جانے کے علاج کے لیے حضرت فاطمہ آپ کے جسم پر پانی ڈالتی جو نہ رکتا تھا۔ آخرکار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چٹائی جلا کر آپ کے ان خون اور زخموں کو اوپر رکھا جس سے وہ خون رک گئے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ تو حضرت آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ عائشہ، آپ چھوٹی تھی مکے کے اندر، مجھ پر اس سے بڑھ کر تکالیف اور مصیبتیں آپ کی قوم کی طرف سے آئی ہے کہ مسجد حرام جو حرمت والی جگہ ہے وہاں میرے گلے کے اندر چادر ڈال کر مجھے پکڑ کر گھسیٹا گیا، میز پر آنتنیاں پھینکی گئی جس سے میں نیچے دب کر گیا، اور اس طرح کئی تکالیف اس تبلیغی قرآن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے نڈھال ہو جاتا اور باہر مسجد سے نکل کر جوتوں کی جگہ میں کھڑا ہوتا کسی سے مسئلہ معلوم کرنے پوچھنے کے لیے،
اصل مقصود مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ مجھے آتا تھا، لیکن کوئی مجھے گھر لے جائے اور کھانا کھلائے. تو اس طرح بہت ساری تکالیف برداشت کی. صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کا درس اور سمجھاتے تھے تو صحابہ ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے. کپڑے نہیں ہوتے تھے جسم پر، ایک دوسرے کی عورت نظر آتی تھی، اور کبھی کبھی بعض صحابہ کرام جو ہے ان کے جسم پر ایک ہی چادر ہوتی تھی جس سے پورا جسم ڈھک نہیں سکتا تھا. قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں اور قرآن کی تبلیغ میں صحابہ کرام کو بہت تکالیف برداشت کی گئی ہے. اس لیے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کہا. یہ ایک بہتر افضل کام ہے فہم قرآن. اور اس کے اوپر ایک آیت بھی ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، سورہ فاطر کی آیت ہے، آیت نمبر 32، کہ ہم نے ان لوگوں کو جن کو اصطفینا ہم نے چنا ہے، ہم نے ان کو اپنی کتاب کا علم دیا ہے. چونکہ قرآن کو میراث کہا گیا ہے، اور میراث وہ چیز ہوتی ہے جو مفت میں ملے، تو گویا کہ قرآن مجھے اور آپ کو مفت میں ملا ہے. اور میراث وہ چیز ہوتی ہے جس کی حفاظت اور جس کو سنبھالا جائے. تو میرے اور آپ کے ذمہ ہے قرآن کی حفاظت اور قرآن کو سیکھنا اور سمجھانا اور اس پر عمل کرنا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تعلم حفظ کو نہیں کہا جاتا، یاد کرنے کو. تعلم فقہ اور فقاہت اور تفسیر کو کہا جاتا ہے. تو جو لوگ قرآن کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں وہ بہتر ہے. اور ہمارے ہاں مدارس تو حفظ کے بہت زیادہ ہے، قرات کے مدارس زیادہ ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ حفظ فہم قرآن اور تخصص فی القرآن کا کوئی اہتمام نہیں ہے، جو کہ ظلم ہے. اس حدیث کے راوی جو ہے وہ ابو عبد الرحمن ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. صحابہ کے دور میں اسی سے حضرت ابو عبد الرحمن سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جہاد کو چھوڑا ہوا ہے اور آپ قرآن کا درس اور تدریس کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اسی حدیث کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ عقدنی ھذا المقعد، کہ اس حدیث نے مجھے اس سیٹ کے اوپر بٹھایا ہے کہ اس حدیث میں قرآن سیکھنے کو بہت افضل عمل قرار دیا گیا ہے، گویا کہ جہاد سے بھی افضل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں فقہائے قرآن زیادہ ہے اور قراء یعنی حفاظ کم ہے. ہمارا وہ زمانہ جس میں صدقہ دینے والے زیادہ ہے اور لینے والے کم ہے. ہمارا وہ زمانہ ہے جس میں خطبہ مختصر یعنی تقریر مختصر ہے اور نماز طویل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اتباع رسول میں جب پڑھی جاتی ہے تو وہ طویل ہوتی ہے. لیکن ایسا دور آئے گا جس میں فقہائے قرآن کم ہوں گے، قراء زیادہ ہوں گے. مدرسے حفاظ کے اور تجوید کے زیادہ ہے لیکن قرآن کے سمجھنے والے کم ہیں. ایسا دور آئے گا کہ تقریریں لمبی ہوگی اور نماز مختصر ہوگی. ایسا دور آئے گا جس میں صدقہ دینے والے کم ہو جائیں گے کیونکہ وہ بخیل ہو جائیں گے، اور لینے والے زیادہ ہوں گے یعنی مانگنے والے. اس لیے قرآن کریم جو ہم پڑھ رہے یہ ایک عظیم الشان کام ہے فہم قرآن. فہم قرآن عظیم عمل اس لیے بھی ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا جو آخر میں ہے، اس آیت کے اندر 153 ہے. اس میں قرآن کے فہم کو حکمت کہا گیا، یعنی حکمت کا معنی ہے کہ فہم قرآن یعنی قرآن کو سیکھنا. تفسیر ابو حیان البحر المحیط میں ابو حیان نے حکمت کے 20 معنی ذکر کی ہے، لیکن کسی چیز کے تعبیرات مختلف ہو لیکن مقصد ایک ہوتا ہے جو کہ فہم قرآن ہے. تو یہاں حکمت کا معنی ہے کہ قرآن کا سمجھ. تو جس کو قرآن کی سمجھ عطا کر دی گئی ہے فقط اوتی خیرن کثیرا، اس کو بہت بڑی خیر ملی ہے. یہ آیت اگرچہ باب الانفاق کے اندر ذکر کی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں حلال مال خرچ کرنا یہ خیر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو خیر ہے یعنی خیر کثیر وہ قرآن کا فہم اور قرآن کی سمجھ ہے. اسی معنی کی طرف ایک حدیث میں اشارہ بھی آیا ہے کہ من یرید اللہ بخیرا یفقہہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کا فہم عطا کرتا ہے تو یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کتاب کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. گویا کہ فقہ فی الدین یہ خیر کثیر ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کا سمجھ جو ہے، قرآن کا فہم جو ہے، یہ سبب ہے صراط مستقیم کا حصول کا، یعنی سے صراط مستقیم حاصل ہوتا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 153 کے اندر ہے
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ ہذا سے مراد فہم قرآن ہے جو آیت کے اندر سیاق اور سباق سے معلوم ہوتا ہے، اور مستقیماً یہ ہذا سے حال ہے، اور حال جو ہوتا ہے یہ مقارن ہوتا ہے ذوالحال کے ساتھ اور لازم ہوتا ہے، یعنی مستقیماً استقامت فی الدین جو ہے یہ قرآن کے فہم کے ساتھ لازم اور چمٹی ہوئی ہے۔ قرآن کا فہم یہ سبب ہے رحمت خاصہ کے حصول کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سمجھ سے خاص رحمت عطا کرتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 204 کے اندر ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنو۔ لعل بمعنی کئی کے ہے، لسان العرب میں ابن منظور رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لعل فی القرآن بمعنی کئی، کہ لعل کئی کے معنی میں تاکہ تم پر رحمت خاصہ نازل کی جائے، اور استماع اور انصات سے مراد توجہ کے ساتھ قرآن کو سننا اور سمجھنا۔ قرآن کا فہم جو ہے یہ سبب ہے فرح کامل، کامل درجے کی خوشی، اطمینان قلبی جس کو کہا جاتا ہے، اور اسی کو سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ذکر کیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جہاں فضل اللہ اور رحمت اللہ کا لفظ اکٹھے آ جائے تو فضل اللہ سے قرآن کا فہم مراد ہوتا ہے اور رحمت سے احادیث مراد ہے۔ گویا کہ قرآن و حدیث کی سمجھ اور اس پر عمل یہ کامل درجے میں اطمینان اور فرح کامل کا حاصل ہے۔ ایک لفظ ہے فرح جو قلبی سکون کو کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے مرح، اور مرح کا معنی ظاہری خوشی جو ناچ کود کے وقت ہوتی ہے، وہ تکبر ہے، وہ بری چیز ہے۔ قرآن کا فہم سورہ جو ہے یہ سبب ہے الفت اور محبت کا اور زوال العداوت کا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 104 کہ جس کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ بنعمت سے مراد قرآن کی سمجھ اور قرآن پر عمل ہے، جو کہ صحابہ اکرام کی طرح ہو، یعنی صحابہ اکرام جس طرح قرآن کو سیکھا اور سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں الفت اور محبت قائم کی اور دشمنی اور عداوتیں ختم کر دی، واپس میں بھائی بن گئے۔ یہاں اعتصام تب حاصل ہوگا جو کہ فہم مال عمل مراد ہے۔ اسی طرح قرآن کا جو سمجھ ہے وہ ذریعہ اور سبب ہے نزول البرکات کا، یعنی دنیاوی اور اخروی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 66 کے اندر ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ یہ لوگ اگر تورات پر عمل کرے اپنے زمانے والے، انجیل والے اپنے زمانے پر، اور ما انزل قرآن والے اپنے زمانے پر قرآن پر عمل کریں، یعنی اقامت سے مراد فہم مال عمل ہے، تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی کھائیں گے اور نیچے سے، مانا آسمان کی برکات اور زمین کی برکات اور حکمرانوں کی طرف سے اور ماتحتوں کی طرف سے خیر اور برکات نازل ہوگی۔ غرائب القرآن تفسیر نشاپوری رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے کہا ہمارا تجربہ کیا ہے کہ جو شخص قرآنی تقوی حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دنیاویہ دے گا، دنیا میں بہت فراخی عطا کرے گا۔ قرآن کا سبب جو ہے یہ فہم جو ہے یہ سبب ہے الذکر، کامل درجے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاداشت ہے اور نصیحت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 37 کے اندر ہے کہ قرآن کا سمجھ جو ہے یہ بہت بڑی نصیحت اور کامل درجے کی نصیحت ہے، جس کے لیے قلب مانا عقل ہو، قلب جو ہے یہ محل ہے عقل کا، اور پھر فؤاد جو ہے یہ محل ہے قلب کا، اور صدر جو ہے یہ محل ہے فؤاد کا۔ گویا کہ سینے کے اندر فؤاد ہے، اور فؤاد دل کے اوپر ایک ٹکڑا ہے، اور اسی فؤاد جو غلاف ہے اس کے اندر قلب ہے، اور قلب کے اندر عقل ہے جو کہ ایک نور ہے۔ تو جس کے اندر عقل یعنی قرآن کی سمجھ ہو تو اس کے لیے بہت بڑی یاداشت ہے، یا کم از کم سمجھ نہیں تو دوسرے آدمی کی بات کی طرف توجہ کرے اور اس کو سیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔